کی کوئی طرز اپناؤ، حتیٰ کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز خود بھی ایک ذکر ہے، حتیٰ کہ شکر کریں تو شکر بھی ایک ذکر ہے، اور حتیٰ کہ آپ قرآن کہیں تو قرآن خود کہتا ہے والقرآن ذی الذکر، یعنی قرآن خود بھی ذکر ہے۔ اور یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر کی کیفیت ہے، یہ بڑے وسیع معنی کے اندر، یعنی اگر آپ شکر بھی کریں تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اگر آپ نے ذکر کرنا اور ذکر میں شکر کر لیں تو وہ بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ جو جمعے کے دن کا اہتمام کا ذکر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ بہت سارے اللہ کے ذکر کا مجموعہ ہے، لیکن یہ کروا کے میرے مالک نے جو ہم سے ڈیل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آؤ فَاذْكُرُونِي، بس تم یہ جو ہم نے ذکر کے تمہیں درس دیے ہیں فَاذْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو۔ لیکن اب جو اگلا پیکج اللہ دے رہا ہے وہ ہمارا مانگا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب یہ اس کی گریس ہے، یہ اس کا جیسے بڑا پن ہے، جیسے اس کو سجدہ ہے، جیسے وہ عطا کے دریا، چلو میں تو اس کا ذکر کروں بنتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مجھے بنایا، مجھے سنبھالا، مجھے آگے بھی سنبھالے گا، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میرے ارد جہان بنایا، اس کو تو ذکر جڑتا ہے۔ لیکن وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہاں آ کے اس آیت کے اس ٹکڑے میں عجیب و غریب کمال ہو گیا ہے کہ جب میں ذکر کر رہا ہوں تو میں فانی ہوں، جب میں ذکر کر رہا ہوں تو میں خود کو بھی بھولنے والا ہوں، جب میں ذکر کر رہا ہوں تو میں نسیہ منسیہ کا شکار ہوں، بھولنے کا شکار ہوں بطور مخلوق بھی۔ جب میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو جب میں آیا تھا تو میرے پاس ایسی کوئی میموری نہیں تھی، یعنی جب میں بچہ آیا تھا تو یہ یاد رکھنے کی میموری بھی میری نہیں تھی، زیرو تھی، سلیٹ تھا میں بالکل۔ جب میں اس دنیا پہ آیا تو میرے ذکر کی ترتیب میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تمہیں میرے نبیوں سے اس چلتی زندگی میں اپنی روح کی اس تختی کے اوپر میرے ذکر کو ثبت کروا لیا تو چند دنوں بعد تمہاری روح تو منتقل ہو جائے گی، چند دنوں بعد تم تو بچے ہو جاؤ، رہنا پڑ گیا تو جیسے بچے کو سب کچھ بھول گیا تمہیں بھی شاید سب کچھ بھول جائے۔ اگر بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی کہ ہمارے بچے امتحان دینے جاتے ہیں، 100 چیزیں یاد کر کے جاتے ہیں، ٹائم پہ بعض اوقات یاد نہیں آتی، تو میموری کا ایک شارٹ فال تو ہے، لیکن مالک کہتا ہے کہ آؤ اس ڈیل میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن جب میں یاد کروں گا تو پھر کائنات کو تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ تمہیں بقا کے راستوں پہ ایک نام مل جائے گا، جب میں تمہاری تعریف کروں گا اور جب میں تم سے محبت کروں گا اور جب میں تمہارا تذکرہ کروں گا تو زمین آسمان کا فرق ہے تمہارے تذکرے میں اور میرے کیے میں۔ جب میں تمہیں یاد کروں گا تو پھر پہلے مجھے یاد کرو، پھر میرے یاد کرنے کو یاد کرو اور پھر اس کے اثرات کو یاد کرو۔ اگر تم 200-400 لوگوں میں بیٹھ کے مدینۃ الاولیاء میں مجھے یاد کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ جب میں یاد کروں گا تو میرے ارد تو ملائے اعلیٰ اور عظیم ہستیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، جب میں یاد کروں گا تو پھر تمہیں فرشتوں میں یاد کروں۔ جب میں نے تمہاری محبت کا کوئی اقرار کیا کہ میں نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میرا مالک کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات کے اوپر تمہاری محبت فرض ہو جائے گی، پابند جہان کے اوپر تمہاری محبت فرض ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہارے تذکرے کو چند لوگ سنے اور ہو سکتا ہے تمہارا تذکرہ سمرا ہوا نہ ہو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرہ فرماتے تھے، لیکن بچپن میں زبان پہ انگارہ آ جانے کی وجہ سے زبان میں لکنت تھی، تو حتیٰ کہ جب فرعون کے دربار میں بھی رب نے بھیجا تو آپ نے رب کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے جب پہلے بھی کسی نے سنا ہے تو میری لکنت کی وجہ سے، میرے زبان کے لڑکھڑانے کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی میرا ٹھٹھا اور مذاق بھی کر دیتا تھا، اور حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ کیا تسبیح پڑے گا، یہ اس کی زبان میں تو لکنت ہے۔ تو اے اللہ تو اس طرح کر، اگر تم مجھے فرعون کے دربار میں اپنا کلام پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی کیفیت پیش آئے تو یا اللہ تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے گا، ہم بات سمجھ نہیں سکیں گے تو ہارون میری ٹرانسلیشن کر دے گا یا بات کی وضاحت کر دے گا، تو میرے بھائی کو ساتھ بھیج دے۔ اور پروردگار عالم نے آپ کی زبان کی اس لکنت میں ہارون کو ساتھ کیا، کیونکہ وہ اپیریٹلی تھی، آپ کو کلام دے کے فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، جس کو بھیجا گیا اس کی زبان میں لکنت ہے۔ تو لیکن اللہ نے کہا کہ سنو موسیٰ، ابھی تک ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ میرا کلام پیش ہو، تو پیش کرنے والا جو ہے وہ اگر میرے نام میں کوئی چیز پیش کرے گا تو اس کے لیے میرا نبی ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر بات وہی کرنی ہے جو میں نے بھیجی ہے، اور موسیٰ والی بات اگر اس نے کرنی ہے ہارون نے، تو پھر ہارون کے سر پہ بھی ہم نبوت کا تاج سجائے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں جائوں میں سے، ایک ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہونے میں سے کسی بھائی نے کسی بھائی کے اوپر اس کائنات میں بہت بڑا احسان کیا ہے تو وہ موسیٰ نے کیا ہے ہارون پہ، کہ اپنی اس کیفیت کا رب کو واسطہ وسیلہ اور منظر پیش کر کے اپنے بھائی کو نبوت کا تاج دلوا دیا۔ علماء فرماتے ہیں تو کبھی تو آپ کے تذکرے میں یا نبیوں کے تذکرے میں بھی یہ معاملہ ہے، کلام کہہ رہا ہے۔ یہاں تو بلال حبشی کا جو زبان ہے وہ بھی تذکرے میں لکنت تھی، اب ذکر تو وہ کر رہا ہے، اشہد اللہ کو اسد اللہ پڑھتے تھے، شین نہیں پڑھ سکتے تھے، زبان میں لکنت تھی بلال حبشی کی۔ یہ پہلی اذان جو دی جاتی ہے جا کر اسحاق السلام نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے بلال سے یہ اذان دلوائی۔ تو لیکن مالک کہتا ہے کہ تم تو کبھی یاد کرو گے تو تمہارے انداز ایسے ہوں گے جیسے دکانوں پہ بکتا بلال اور وہ بھی لکنت والا، اور جیسے ہمارے نبوت کا تاج پہنے ہوئے موسیٰ اور وہ بھی لکنت والا۔ لیکن سنو، تمہارا جیسا بھی انداز ہوگا اگر تم ہمیں یاد کرو گے تو جب تم یاد کرو گے تو تم اپنی کیفیات اور اپنے بنے صبرے پہ یاد کرو گے، تو یہ تو تمہارا یاد کرنا ہو گیا۔ لیکن جب میں یاد کروں گا تو میرا یاد کیا، میرا تذکرہ کیا، اس کائنات کو بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جس کی محبت کا دم بھر دوں اس کو ساری کائنات کو بطور میرا کلمہ، بطور میرا آرڈر، وہ ساری ماننے والے کائنات کے دل میں اس کی محبت کو بھر دیتا ہوں۔ جس کا تذکرہ میں ملأ اعلیٰ میں کر دوں، اس تذکرے میرے کیے جانے اور میں اس پہ تحسین کا تذکرہ کر دوں، یعنی کوئی تعریف کر دوں یا محبت کے کلمات کہہ دوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو یہ محبت ساری کائنات کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب تم نے تذکرہ کیا تو تم فانی تھے، اور جب میں نے تذکرہ کیا تمہارا تو میں باقی ہوں۔ تو فانی کا تذکرہ اور باقی کا تذکرہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تم نے مجھے یاد کیا تو تم فانی جہان سے تھے، لیکن جب میں یاد کروں گا تو وہ مٹے گا نہیں، وہ امر ہو جائے گا۔ ہم تمہیں فنا کی ڈیری سے بقا کی دنیا میں عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شرف کے ساتھ تعارف دینا چاہتے ہیں، اور بقا کی دنیا کے لیے تمہیں خود کو بقا کے کلمات اور بقا کے امور کے اندر گم کرنا پڑے گا۔ ہمارا تم سے عہد ہو گیا، تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے، لیکن فرق خود دیکھ لینا کہ میں تو یاد کروں
تو سنو میں کون ہوں، اور تم یاد کرو تو تم کون ہو۔ تم جن لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہو، ذرا اپنی محفلیں بھی دیکھو، اور ذرا مجھ رب کائنات کو بھی دیکھو کہ جب میں یاد کروں گا تو میں کیسی مخلوقات میں بیٹھ کے تمہارا تذکرہ کروں گا، ایسی مخلوقات جو ابھی تم نے سنی نہیں، دیکھی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے وحی کے آنے جانے کے معاملات پوچھے، اور جب اسے تذکرہ کیا، اور خاص طور پہ معراج کے سفر کی نسبت سے، تو کہیں چوتھے آسمان پہ کہیں جاتی ہوئی مخلوقات کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جنود، یہ لشکر، یہ ٹیمیں کہاں جا رہی ہیں؟ تو جبرائیل امین یہ کہنے لگے رسول مکرم سے، یا رسول اللہ، میں آدم سے لے کے اب تک آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، یہ ٹیمیں اس وقت سے اب تک یوں ہی اپنے سفر پہ گامزن ہیں، اس لشکر کے، ان ٹیموں کے، ان جنود کی تعداد کا خبر نہیں ہے، یہ تبھی سے چلے چلے جا رہے ہیں، خبر نہیں کس رخ پہ اور کہاں جا رہے ہیں۔ میں آدم سے لے کے آپ تک وہی لے کے آ رہا ہوں، یہ لشکر چوتھے آسمان کے یوں ہی رواں ہے، ان کا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس مشن پہ گامزن ہے۔ تو اب کہتے ہیں جب میں یاد کروں گا تمہیں تو تمہیں یہ احساس ملے گا، اس لیے مالک کہتا ہے کہ یہ تمہیں بلا کے فنا کی دھیری میں کچھ صفتیں تم سے پسند کی جاتی ہے کہ یہ صفتیں اپناؤ۔ یہ جب کبھی تمہیں کہا جاتا ہے کہ نیکیاں کرو اور ایسی کرو، تو رب کہتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ جو ہے یحب المحسنین، اور نیکیوں کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ پھر کبھی تمہیں کہتا ہوں کہ اسباب اختیار کرو لیکن توکل مجھ میں کرو، تو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ تو تم سے توکل کروا کے کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے محبوب ہو۔ جب بھی تمہیں کہتا ہوں کہ معاملات میں تمہارے ذمے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کو عدل سے کرو، اس وجہ سے کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں، عدل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبت کرے گا تو یہ باقی محبت ہے، اس لیے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ عظیم لمحوں تک پھیل جائے گا۔ اب جماعت کی طرف انشاءاللہ جانے لگے ہیں، میرے بھائی دوستوں بزرگوں،